الملك وله الحمد الذي تمجد بالعظمة والكبرياء وتقدس بالحسن والجمال خالق لا نظير له ومالك لا شريك له واحد لا ند له وماجد لا ضد له صمد لا كفوا له إله لا جزء له ولا فريق له ولا فرق له ولا عرف له ولا ولد له لا ولد له ولا ند له ولا جد له ولا جهد له ولا مشقة له ولا منكبة له لا مقارب له ولا مساوي له ولا مغانع له ولا مقانع له لا ولد له ولا جلد له ولا عيب له ولا ريب له ثم نشهد أن لا وحده لا شريك له وحده بتلاوات وحده بعبادات وحده برياضات وحده بوحدة كاملة وحده بصفاته العليا وحده بتكون وحده بذات وحده لا شريك له لا فرق له ولا عرف له ولا عرف له ولا ولد له لا حسب له ولا عيب له ولا ريب له ثم نشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد رياضاتنا سيدا أسادا محمودا مكروما بكرامة مكروما بكرامة منظوما بنظامة رسولا برسالة محمدا حامدا محمدا محمودا محمدا حسنا مخفما حسنا مجملا محمدا ذا طهر وطهارة محمدا ذا شرف وكمال وإكمال محمدا بشرا بشيرا ببشارة محمدا نذيرا بنذارة محمدا رسولا برسالة محمدا نبيا بنبوة محمدا حسينا جميلا كميلا وأكملا أفضلا وأطهرا وكاملا وأكملا وأجملا وأفضلا وطاهرا ومطهرا محمدا حسينا بركبتين
محمدا حسينا بجبين وجبهتين محمدا حسينا بخاتم وبخاتم وبخاتم محمدا حسينا بمرفقين محمدا حسينا بلسان وبيان وقرآن وخطاب وذهاب محمدا حسينا وجميلا محمدا جميلا بدور وأدوار ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له لا جسم له ولا جسيم له لا قسم له ولا قسيم له لا حسب له ولا حسيب له هو واحد هو ظاهر هو ظاهر هو قاهر هو ستار هو قهار هو جبار ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما قال الله تبارك وتعالى في كلام مجيد وقرآن حكيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هو واحد في بحر هو واحد في ذات وصفات ثم نشهد أن سيدنا دل تو کر دے کہ صرف تو خطبہ ہی سنائی رکھی لیکن وقت چکے قلیل ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی قبول و منظور فرمائے اور اصل خطبہ پڑھن والا میرے ابو جد حضرت العلام ثانی امام ابن تیمیہ خان علامہ احمد سعید خان ملتانی نور اللہ مرکدہ اللہ انہی قبر مبارک رو جنت دا باغ بنا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين لائق صد احترام معزز مکرم محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں بحمد اللہ یہ جلسہ بعنوان ملت ابراہیم کانفرنس اپنے پورے ذوق اور احتشام دے نال وقوع پذیر ہے اللہ سبحانہ وتعالی
اس جلسے دے منتظمین بالخصوص میرے دادا جی بھی لگدے اور میرے دادا جی دے بڑے گہرے رفیق بھی رہے حاجی عبدالعزیز صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دا اکار خیر اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ بیٹھے نہیں تھے میں حاجی آکھیا چا پتہ نہیں حج کیتا ہے نہیں یا کوئی نہ، چلو اللہ کرا چھوڑے۔ بڑا ہی شکرانے دا مقام ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے سانو بحیثیت مسلمان پیدا فرمایا۔ اسلام دی دولت مل بجنا انتہائی قابل رشک عمل ہے، اور پھر اسلام تو بعد ایمان جیسی دولت نصیب ہو بڑا یہ اپنے آپ دے اندر انتہائی قابل قدر ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہندر بد نصیب جڑے اسلام ملن تو بعد اس دی قدر نہیں کرتے۔ جس طرح اسلام دی قدر کرن دا حق ہے، کہ اسلام اللہ نے سانو اپنی پہچان واسطے دیتا ہے کہ کائنات دا جڑا انسان ہے در در تے چھپن دی بجائے صرف ایک میرے در تے چھپے، اس نو میری سنجان ہوئے پہچان ہوئے۔ لیکن حضرت انسان نے نہ اسلام دی قدر کی تھی ہے نہ خود رب رحمان دی قدر کی تھی، تاکہ اللہ فرماندہ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہا میری قدر دا حق ادا کیتا ہی نہیں۔ میں انہوں اپنا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ چاکونا صلی اللہ اور آخری کتاب قرآن مقدس عطا فرمائی، مگر انہوں نے اس دی قدر نہیں کی تھی۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہاں جنہاں اس اسلام دی قدر کی تھی، قیمت سمجھی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وقت میں انہاں دا رتبہ بڑا بلند بنا دیتا۔ جی میں اسلام بلند ہائی، اس دے منن والے، اس دے پیروکار، صحیح معنی دے اندر اس دا حق ادا کرن والے، وہ بھی پھر اللہ فرماتا ہے بڑے اولو العزم بنا دیتے، بڑی شانہ والے بنائے، انہوں نے بلندیاں عطا فرمائیاں۔ جنہ وچوں جنہ اللہ دی قدر سنانی ہے، انہاں وچوں سب تو پہلا بندہ، پہلا انسان جو حقیقت دے اندر اللہ دی پہچان کیتی ہے، وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بڑی شان بلند ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے، اور اتنا بلند مقام ہے کہ اللہ فرماتا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اتنا احسانوں پسند آیا ہے، اتنا اعلیٰ صفات والا بڑے ہیں کہ پھر اساں اسنو خالی ابراہیم نہیں راڑ دیتا بلکہ ابراہیم خلیل بنا دیتا، خلت دا لباس پوایا۔
اینو اساں اپنا یار بنایا، اپنا پیارا بنایا۔ پھر اتھائی نہیں بس کی تھی، اللہ فرماتا ہے اے جڑا میرا پیارا ہے، میں آون والی ہر انسانیت دے انسان نال مخاطب ہو کے اے اعلان کریں دا پیا کہ اگر تا قیامت کوئی بندہ میرے نال محبت دا دعویٰ کرے سی تو سب تو پہلے آن کے میرے ابراہیم دی ملت دا دعوے دار بن سی۔ اگر وہ میرے ابراہیم دی ملت دا پیروکار نہیں بنیا، پھر چاہے وہ وقت دا نبی بھی کیوں نہیں، اللہ فرماتا ہے اس دی بھی میں کائی عبادت قبول۔ اس واسطے اللہ نے قرآن دے اندر حکم دے دیتا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے میرے پاک پیغمبر، اساں تواڈے ال وحی کرن دے پے آئے جی۔ اللہ کیڑی وحی ہے؟ اللہ فرماتا اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ تساں میرے ابراہیم دی ملت دا پیروکار بننا ہے، انہاں دی ملت دے پیچھے لگنا ہے۔ اللہ انہاں دی ملت دا پیروکار کیوں بننا ہے؟ میں تو آپ نبی آؤں، میرے کولو بھی کتاب آندی ہے، تو میرے اتے بھی وحی نازل فرمائی ہے، تو آکے اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو میرے اتے بھی وحی نازل فرمائی ہے۔ وقت میں ابراہیم دی ملت دا پیروکار کیوں بنا؟ سوال بندا کہ نہیں بندا؟ او بولو یار، بندا سوال کہ نہیں؟ ایک نبی نو آکھیا جا رہا ہے کہ تساں ابراہیم دی ملت دا پیروکار بننا ہے۔ جڑا آپ نبی ہے او اپنے پہلے والے نبی دی ملت دا پیروکار کیوں بنے؟ آخر دے اندر کیسے کمال ہے؟ اللہ فرماتا ہے ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ تساں ابراہیم دی ملت دا پیروکار بننا ہے کیونکہ میرا ابراہیم کدی بھی شرک دے نیڑے بھی نہیں لگیا، اس کدی شرک نہیں کیتا۔ اے ادھر ہے اللہ ربی، اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ رزاق۔ اے ہر دم، ہر ویلے، ہر لمحہ، ہر ساتھ دے اندر اے میری توحید دے ڈنکے بجاندا رہے، اس نے کدی میرے نال شرک نہیں کیتا ہے۔ لہذا تساں وی تے تہاڈی امت وی میں رب اعلان کردا پیا کہ تساں میرے ابراہیم دی ملت دا پیروکار بننا ہے، انہاں دا متبع بننا ہے، انہاں دے پیچھے چلن والا بننا ہے، کیونکہ انہاں دے اندر پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ کدی بھی شرک نہیں کریندے رہے۔ انہاں دے اتے تکلیفاں بھی آندیاں رہیاں مگر وہ شرک نہیں کردے رہے، انہاں دے اتے مصیبتاں دے پہاڑ بھی ٹوٹدے رہے مگر وہ شرک نہیں کریندے رہے، انہاں دے میاں گھروں میں گھر ہوندے رہ گئے مگر وہ شرک نہیں کریندے رہ گئے، انہاں نوں میاں اگ دے چکھا دے اندر بھی سجیا گیا ہے، وقت بھی وہ آتا رہا ہے حسبی اللہ لا مینوں میرا رب کلا کافی ہے، میں او دے نال کدی
شرک نہیں کریندا لہذا میرے پاک پیغمبر تسا اپنی قوم نو اپنے منن والیاں نو اے اعلان کر دیو ان تبع ملت ابراہیم حنیفا تسا ملت ابراہیم دا پیروکار بننا ہے اگر تواڈے تے بھی تکلیفاں آویں تے تسا بھی در کھڑکاونا ہے تو کیڑی رات دا تانوں تھیاں دی لوڑ پے جائے تسا آونا ہے تو کہندے دربار تے تانوں میاں روزیاں دے اندر برکت چاہیدی ہوے تا آوے آئے میں رب ذوالجلال دے دربار تے ان نہ پے کرے آئے جو شریعت دونوں کنڈا لگ جائے تسا بھج ونجو بابے ننگے شاہ دے دربار تے تواڈے دھیاں تے پتر مار لواں تسا دوڑو علی حجویری دے دربار تے تواڈوں شریعت میاں مصیبت تے تکلیف آ جائے تسا میاں درباراں تے طویل عمل بھج ونجے آئے نہیں اللہ فرماندا ہے ان تبع ملت ابراہیم حنیفا وما تسا اتباع کرنی ہے تو کیندی کرنی ہے ملت ابراہیم اللہ یہ ایسا پیغمبر ہے رب دا خلیل تو ہے ہی ہے مگر یہ ایسا پیغمبر ہے کہ ہر مذہب والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ابراہیم ساڈا پیغمبر ہے یہودی کو پوچھو وہ اکسی کہ ابراہیم تو ساڈا ہے عیسائی کو پوچھو او اکسی ابراہیم ساڈا ہے تے اساڈا ہے دعویٰ ہے کہ ابراہیم اساڈا ہے یعنی اللہ فرماندا ہے جیڑا ابراہیم طرح ایمان لے کے آیا تے شرک کولو بچدا رہیا او وت ایڈا بلند ہوندا ہے کہ پوری کائنات دعویٰ کریندی ہے کہ اے پرایا نہیں اے ساڈا ہے وت کائنات نو میں او دے پیراں دی جُتی دی خاک بنا دیندا ہوں ایسا بلند کریندا ہوں کہ او دی شان وٹ میں تلے نہیں راڑ دیندا اللہ اللہ اس واسطے کہ پہلی خوبی ابراہیم علیہ السلام دے اندر ہے کہ او کدی شرک کریندے بولو شرک نہیں کیتا پھر اتھائیں بس نہیں کیتی اللہ فرماتا ہے او آپ بھی مشرک کوئی نہ تے اگاں اولاد نو بھی آدھا رہا ہے کہ شرک وَجْنُبُنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ میرا ابراہیم ایسا پکا موحد بڑھیا ہے کہ اس نے اپنی اولاد دے بارے بھی اعلان کیتا ہے اے ربا میں تو شرک نہیں کریندا لیکن میری یہ دعا ہے وَجْنُبُنِي وَبَنِيَ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ اے ربا میں بھی شرک نہیں کریندا تے میری یہ دعا ہے کہ میری اولاد وچوں بھی کوئی مشرک نہ بناوے کوئی میاں بتوں دا پجاری نہ پیا بناوے میں یہ دعا کریندا پیا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اللہ میں دعا کریندا پیا نہ میں مشرک ہاتھ نہ میری اولاد وچوں کوئی مشرک بنائے اللہ فرماندا ہے ویکھیا ہی نہیں کیڑا پکے ایمان والا ہے اے پکی توحید والا ہے ہر
حال دے اندر، ہر کیلو کال دے اندر، ہر مکال دے اندر اے صرف میرے نال تارا جوڑن والا ہے۔ میں ایک ایو جہا بھی دل آیا ہے جڑے ویلے میں اپنے ابراہیم نو ازماون تے آ گیا۔ اللہ وقت اپنے پیاریاں نو ازمائندہ ہی ہوندا ہے۔ اتھے مسیح تے جا مک گئی ہے، اتھے آ جاؤ جڑے کھلوتے ہو، اندر آ جاؤ، اتھے اندر آ جاؤ، جا پئیے۔ اللہ اکبر۔ یا کئی اور نیت ہوئے، بعض بندے دا یہ ہوندا پہ ان سن کے لگے بھئی ساں پچھلے پیری ساڑھے کل پوچھنا والا کوئی نہ ہوئے، تے جے بہ کے سارے نو سننا ہی نہیں تو بہ رہو سکون نال تسلی نال بہ کے سنو، تاکہ شاشیت اور بشاشیت نال قرآن جویں جویں سن دے جاؤ ایمان تازہ ہو۔ اللہ فرماندا ہے ایڈا پکا ایمان ہا میرے ابراہیم دا، بت جیڑا او پکا ہا میں اس نو ازمایا بھی انجے طرح۔ تے اللہ فرماندا ہے میں ترے طریقے نال ازمایا۔ ایک تو ابراہیم دی خود اپنی جان نال ازمایا، وت مال نال ازمایا، وت اولاد نال ازمایا، میں ترے طریقے نال ازمایا۔ تے اللہ دا طریقہ ایو ہی ہے کہ اللہ ازمائندہ ہے، یا مال دے ذریعے ازمائندہ ہے، یا اولاد دے ذریعے ازمائندہ ہے، یا اپنی جان دے ذریعے ازمائندہ ہے۔ کہ جڑا اس دعویٰ کیتا ہے لا الہ الا اللہ، آیا اے اپنے دعوے دے اندر سچا بھی ہے یا چوری والا مجنو بنیا ہوئے؟ اپنے دعوے دے اندر کھرا او بندہ اتردا ہے جیندہ اے خالص ایمان ہوندا ہے کہ اللہ کدی بھی میرے نال ظلم تے زیادتی نہیں کرے، تے اللہ کدی بھی بندے نال زیادتی کریندا ہے۔ بولو اللہ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میں ازمایا۔ سنو ملت ابراہیم سنن والے ہو، اج تھوڑی جئی گل ہو جائے آپس دے اندر تو باپ بیٹے دا گریبان، بیٹا باپ دا گریبان وچ آ ویندا ہے۔ نہ بیوی خامد دی گل سنن تے تیار ہوندی ہے، نہ خامد اپنی بیوی نو مقام دیون تے تیار ہوندا ہے، نہ دھی ماں دی سندی ہے، نہ ماں دھی دی سندی ہے۔ ایسا ابتر ماحول بن چکا ہے کہ خون آدھن کے چٹے ہو گئے۔ میں اے آنا کہ انہاں دے دل وچوں اللہ دا حیا نکل گیا۔ اللہ دا حیا ہووے ہا تے اے یقین ہووے ہا کہ اللہ کدی بھی میرے نال ظلم تے زیادتی، اے یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ میرے نال زیادتی نہیں ہون دیندا، اے اپنے بھرا دتے پستول رکھدا ہے، اے بننے وٹھیندا ہے، اے لوکاں دے گھر ڈاکے مریندا ہے، اے چوریاں کریندا ہے۔ ادا اے مطلب ہے کہ آج اگر یہ سارے کام ہوندے پہنے، بدکاری ہو رہی ہے، زناکاری ہو رہی ہے، چوری چکاری ہو رہی ہے، ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، اور ایک ایک ٹپا زمین دے پیچھے خاندانہ دے خاندان قتل ہو رہے، روز اخبارہ دے اندر پڑھ دے جی آج اس خاندان دے 6 افراد قتل ہو گئے۔ ماجرا کیا ہے کہ جی اے مرلہ میرا ہے، اے زمین دا ٹوٹا میرا ہے، اے دکان میری ہے، اس میری نے آن کے اس مسلمان دا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ ادھا اللہ تے اعتبار رہے ہی کوئی، اللہ تے یقین ہے ہی کوئی۔ جتنیاں مرضیاں نمازاں تے ٹکرا ماردہ رہ جائے، اللہ فرماندا ہے حبطت اعمالہم، ادھے دل وچ میری قدر تے میرا حیا ہے ہی نہیں۔ او جیڑا میرا حیا کریندا ہوندا ہے او کائنات چھوڑن تے تیار ہو ویندا ہے، کدی میرا دامن چھوڑن تے تیار۔ دیکھو اللہ فرماندا ہے میں ازمایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام جڑے ویلے اللہ فرماندا ہے سارے بت تروڑ کے آ گئے، قوم نے آن کے ویکھے کہ ساڈے بت خانے دے اندر سارے ساڈے الہ مر گئے۔
سارے ساڈے الہ مر گئے. الہ مرد ہے؟ بولو. جڑے ویلے ویکھے کہ ساڈے سارے معبود جڑے اتہے تے ہوئے پیر مر گئے. وڈے دے موٹھے تے کوہاڑا کھلوتا ہے. اس ویلے آکھن لگے ہووے نا تے ابراہیم دا کم ہے. ایو ساڈے الہاں ساڈے بتاں نوں برا بھلا دے لہذا اڑ کے کرو. اللہ فرماندا ہے اس ویلے آکھن لگے حرکو کرو کہ اس ابراہیم نو جلا دیو. تے کیوں جلائیو؟ تاکہ ونصروا آلہتکم، تاکہ جڑے تھوڑے الہ مار گئے تروڑ گئے بن گئے انہاں دی امداد ہو جائے. اللہ فرماندا ہے ویکھ لے انہاں دے دماغاں تے پردے آ گئے. لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. یہ جو شرک کرندے آنے اپنے بتاں دے اگے اپنے سر جھکاندے آن. اللہ فرماندا ہے وقت جڑا مشرک ہوندا ہے شرک کرن والا ہوندا ہے او دا دل تے ہوندا ہے مگر اس نو میری قدرت دے نظارے نہیں نظر آندے ہوندے. او اپنی اکھی دے نال ویتا ہوندا ہے کہ اس کائنات دا نظام اے رب چلیندا پیا ہے مگر اس نو یقین نہیں ہوندا ہے. او اپنے کنا دے نال تو سندا ہے کہ ہر شے دا خالق تے مالک میرا رب ہے مگر اس نو یقین نہیں ہوندا. اس ویلے او آکھن لگے حرکو ونصروا آلہتکم. ہن انج کرو ابراہیم نو جلا دتا جائے تاکہ ساڈے الہ ساڈے نال راضی ہو ونجن. اس نو تروڑ کے جائے اساں اپنے الہاں دی امداد کرنی ہے. تاکہ القصہ مختصر اللہ فرماندا ہے میں ہن ازمائندا پیا اس ابراہیم نو جیندا ہے دعویٰ ہے کہ اللہ مولا رکھن والا ہے میرا ابراہیم کے میرا اللہ ایک ہے جیا نہیں. اللہ لا الہ میرا رب ایو جیا ہے کہ جن نال دا اور کوئی الہ کوئی نہیں ہے. نہ چن الہ بن سکتا ہے نہ سورج معبود بن سکتا ہے نہ آسمان تے میاں اگ بن سکتی ہے. میرا الہ ہی تو قہار اللہ الہ ہے. اللہ فرماندا ہے وقت میں اپنے ابراہیم نو ازمایا او دی جان دے ذریعے ازمایا کہ ہن ویکھیے اس کلمے دے پیچھے اے اپنی جان بھی دیندا ہے یا نہیں دیندا. اے اپنی جان بھی دیندا ہے یا پہلا نمبر اپنی جان دے متعلق اللہ ازمایا. آکھن لگے حرکو ساڑو اس نو ونصروا آلہتکم. اے جڑا ہر ویلے ساڈے بتاں نوں برا بھلا آتا ہے ہر ویلے توحید دا نعرہ چائی ودا ہوندا ہے ہر ویلے توحید 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 تے قرآن قرآن لائی ودا ہوندا. اج دے مومن دے بارے ایو دعویٰ ہوندا ہے نا کہ اے وکھرے آ گئے جی جنہاں نوں توحید سمجھ آئیے بھلا ساڈے وڈکیاں نوں کوئی نہ آئی. اللہ اکبر. کہن وکھیوے نہ بھئی یہ کم پٹھا ہے اے نہ کیتا کر. وعدہ جی وقت ساڈے بڈھڑے تے او گزرے ہوئے اے سارے کملے آن انہاں نوں پتہ کوئی نہ. اے توانوں آج پتہ لگا دین اسلام دا. اللہ اکبر. اللہ فرماندا ہے اے کوئی آج دی روایت نہیں ہے پرانی چلی آ رہی. انہاں بھی آکھیا ہاں کہ اساں اپنے باپ دادا دی اقتدا کرنی ہے اتباع کرنی ہے مگر ایک میں اٹھایا ابراہیم جائیں سارے بتاں نو تروڑ کے رکھ دیا. صرف مٹی دے بتاں نو نہیں تروڑیا جڑے اتھے خواہشات دے بت کھلوتے ہیں انہاں نو بھی تروڑیا.
ایتھے جڑے دنیا دی ہرس و ہوس کھلوتی آ انہوں بھی تروڑیا، اے ہوس والا جڑا دنیا دی طلب والا بوتے انہوں بھی تروڑیا کر۔ صرف مٹی دے بت تروڑنا اے ضروری نہیں، بلکہ پہلے اپنے دل تے چھری چلائی کر کہ جڑا میرا ہے او میرے حصے چ آ ویسی، جڑا میرا نہیں او دے اتے اکھ رکھن دی ضرورت ہے۔ بولو اللہ اکبر، جلاؤ۔ اللہ فرماندا ہے جڑے ویلے انہوں نے پنگھوڑے دے اندر بہا دیتا ہے، میں جبریل نو بھجا دیتا ہے۔ آگے جبریل آن کے آکھن لگا ابراہیم تیرا کے خیال ہے؟ آگے تو چلو درے دے لا الہ الا اللہ، اور تو میاں تیری جان تے بنائیے، اگر تو آکھے تو میں تیری مدد کر دینا، تیری سفارش کر دینا اپنے رب کو۔ اللہ نے مینوں بھیجا ہے کہ وان کے ابراہیم دا حال کچھ اس ویلے حضرت ابراہیم فرماندے ہیں میں تیرے نال کوئی بھی واسطہ نہیں رکھدا، میریاں کاراں ایک اپنے اڑگٹھے یار نال لگیاں ہویاں ہیں، میں تینوں جاندا بھی کوئی نہیں، جے جان دتی او جان دا مالک ہے، اگر او لین تے آ جائے ابراہیم کدی بھی پیچھا ہٹن تے تیار نہیں ہوندا ہے۔ میں وقت بھی اعلان کرندا پیا، جتنی بھی اگ دی چیخاوے دا پیا، میں پنگھوڑے دے اندر تے لباس بیٹھا ہویا، وقت بھی میں اعلان کرندا پیا حسبی اللہ ولا ایمان تے دعوت یقین نہیں، میرا کلا پالن ہار اللہ ہے، میرا بخشن ہار اللہ ہے، میری زندگی تے موت مالک اللہ ہے، میں تیرے نال واسطہ نہیں رکھدا، جدوں آیا ہے ادا ہی واپس ٹر جا، میں جانا تے میرا رب جانے۔ اس ویلے اللہ فرماندا ہے ذرا جبریل تو واپس آون، یہ جتنی اگ پئی مچ دیے چیخا پیا جلدا ہے، اور حضرت میکائیل نو بھیج دینے آئے، او بھی آ گئے، آن کے آکھن لگے جناب ابراہیم اگر تساں اللہ دے کول التجا نہیں کرنا چاہندے نہ کرو، اگر تساں مینوں آرڈر دے دیو میں اللہ دے حکم دے نال آیا کھلوتا، مینوں آرڈر دے دیو میں میکائیل میں بارش وسا کے اس چیخانوں میاں پانی پانی کر دینا، اگر تہاڈا اجازت نامہ مل جائے میں اتھائی بارش وسا کے اس چیخانوں پانی دے نال تالاب بنا دینا، مگر اس ویلے حضرت ابراہیم فرمان لگے نہیں ہو یارا مینوں تیرے نال بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، جیڑا اگ دے اندر سٹیندا پیا ہے اگ دے اندروں بچاون والا بھی اللہ اللہ۔ ایسا گمان کدی رب تے رکھے کہ اپنی جان پتہ ہے کہ ہن پگھوڑے چ بیٹھا بے لباس بیٹھا تے ہنے اگلے رسی تروڑنی ہے تے سیدھا اگ دے اندر، مگر کہیں کولوئی جھولی پھیلا کے امداد منگی۔ تیرا میرا تو اے حال ہے کہ ذریعے ایک چونڈی لگ جائے تو بھجنے آئے ہیں جی حضرت جی وت کے کریے جی، دعاواں بڑیاں منگیاں جی وت ہن اللہ جو ہویا ساڈی سندا ہی نہیں، ٹھوک کے تیری نہیں سندا، او جڑا کھلوتا ہی تیری سنن واسطے، او اللہ فرماندا ہے بلاؤ تو صحیح اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میں کھلوتا ہی تواڈیاں سنن واسطے ہاں۔ اللہ نو مال و دولت دی ضرورت ہے، ڈھگیاں دی ضرورت ہے، گاں مجھ دی ضرورت ہوئے، سونے چاندی دی ضرورت ہوئے، یہ سارا کچھ کہندے واسطے بنایا ہے؟ بولو انسان واسطے بنایا ہے نا، لیکن انسان آکھے جی او دیندا ہی نہیں حتیٰ کہ میری سندا ہی نہیں، اس تو بڑا کوئی جاہل تے لتران دے قابل کوئی ہے؟ بولو اللہ اکبر۔ کیسا یقین ہے ابراہیم دا اپنے رب تے، جلاؤ اس نو، ہر کو ونصروا الہتکم
ٹائم تو مک گیا میرا جی اللہ اللہ جلاؤ اس نو ساڑ دیو پگھوڑے دے اندر بیٹھا ہے مگر کہیں کولو امداد منگی کوئی نہیں ہے اللہ فرماندا ہے اچھا جے میرے نال دل لا کے بیٹھا ہے بس میں اپنی قدرت دے قانون بھی توڑ دینا تے دی امداد کر دینا بس اللہ فرماندا ہے جڑا کہیں نال نائی پیا گل کرے میں رب بھی دے نال گل نہیں کیتی چپ کر کے اپنے قانون بدل دیتے تے قانون بھی کیویں بدلے اللہ فرماندا ہے قل یا نار کونی بردن وسلاما علی اپنے قانون بدل دیتے آگ بلدی رہی اللہ فرماندا ہے انہاں تو آگ دے اندر سٹ دیتا پگھوڑے سمیت میرے ابراہیم نو مگر میں انہاں دی اکھی ویدیاں آگ دی ماہیت نہیں تبدیل کیتی آگ ہی رہی انج نہیں ہویا کہ آگ دے وچوں کوئی گلاب دے پھول نکل آیا نہیں وہ آگ ہی رہی کیونکہ اگر آگ کی ماہیت تے شکل بدل جایا تو وہ آگ دے اندر سٹین دیا بولو نتا کھڑا پہ یہ تو گلے گلدار ہویا پہ ہر شے ہن اید میں سٹن دی ضرورت کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے وہ آگ نظر آگ آندی رہی مگر میں او دے وچوں ساڑن دی صلاحیت چھک لئی قلنا یا نار کونی بردن و سلاما اسا کے ذرا ٹھنڈیو بردن و سلاما مفسرین نے لکھے وہ ٹھنڈی تو ہو گئی مگر اللہ فرماندا ہے خالی ٹھنڈیا نہیں ہونا وسلاما علی ابراہیم اس طرح ٹھنڈی ہوئی کہ جڑا بے لباس آندا پیا ہے نہ اس نو ٹھنڈ لگی تے نہ گرمی لگی اللہ فرماندا ہے میں اس طرح نال اپنے ابراہیم دی امداد کیتی ہے اے پہلے امتحان دے اندر کامیاب ہو گیا ہے اللہ فرماندا بھائی ذب تلایا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن جڑ ویلے اللہ فرماندا ہے میں اپنے ابراہیم نو آزمایا بار آزمائندہ رہ گیا اے ہر حال دے اندر آزمائندہ رہ گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاہِیمَ میں اپنے ابراہیم نو آزمایا مگر اللہ فرماندا ہے وہ ہر امتحان دے اندر کامیاب ہو کے گزرے آئے اساں دے کول جان منگی اور جان دینا تے بھی تیار نکلیا ہے پتہ اللہ فرماندا ہے اساں دعا امتحان دے کول لے آئے اللہ کیڑا امتحان لیا اللہ فرماندا ہے اے پہلے اپنی جان دتی آیا ہن ذرا اپنے پتر دی جان دے ہن اولاد دی واری آئی اپنی جان دے متعلق اللہ فرماندا فاتمہن او بڑا سرخ روح ہو کے نکلیا میرے نال بولیا بھی نہیں تے اساں دی ایسی امداد کیتی کہ اساں اگ نال گلاں کر کے او دی نصرت تے تائید فرما دیتی اپنے قانون توڑ دیتے ہون واری آئی اللہ فرماندا ہے پہلے اپنی جان تے چھری چلائی آیا ہن ذرا اپنا پتر مینوں دے اللہ اللہ بڑا منتا نال بڑیاں مرادہ نال بڑیاں جیجڑیاں نال منگیا ہویا پتر حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ فرماتا ذرا ہن اے دیواری آئے گا کیونکہ اللہ فرماتا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا میرے
ابراہیم اساں تواڈے کولوں امتحان تاں لیندے پئے ہیں کہ تانوں اساں اپنا خلیل بناونا ہے، اپنا پیارا بناونا ہے، تے جڑے پیارے ہوندے او قربانیاں تو پیچھے ہٹ دے۔ بولو اللہ اکبر۔ اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر ذرا دھیان کرو اپنے ابو اجد جناب ابراہیم علیہ السلام دے اس حال نو ویکھو جڑے ویلے میں خواب دے اندر تواڈے میاں ابراہیم دادے نو اے خواب دے اندر وکھایا کہ اے اپنے پتر دی گردن تے چھری چلا رہے ہیں۔ تصور دے اندر اے رکھے آئے کہ اے چھری اساں پہ چلینے ہیں اپنے پتر تے، اے خیال رکھے آئے جڑے قربانیاں تے مسئلے ودے پوچھ دے ہوندے ہیں جی ایدہ تھوڑا جہا کان کٹیا ہویا اے بھی لگ ویسی، ایدہ تھوڑا جہا تھان ماریا ہویا اے بھی لگ ویسی، شرم نہیں آندا ویسے کہ اے قربانی کہیں دی یاد ہے جیڑا پوتر پیا تو ایندا ہے اپنے بیٹے دی گردن تے چھری رکھی کھلوتا ہے تے تو مسئلے ودا پوچھنا ہونا ہے جی اے بھی لگ ویسی تے او بھی لگ ویسی۔ اللہ 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 فرماندا ہے میں جڑے ویلے بھی کھایا ابراہیم کہن لگا انی اپنے پتر نو آکھن لگے بچڑا تیرا کے خیال ہے میں اپنے خواب دے اندر ارا فی المنام میں اپنے خواب دے اندر ویکھے کہ میں تیری گردن تے چھری چلا رہا۔ اس ویلے اگو بیٹا آکھن لگے اے بابا تساں انجے کرو جویں خواب دے اندر تساں ویکھے آئے ففعل ما تؤمر ستجدنی ذرا غور کر توجہ کر دھیان کر او قربانی دے ناتے تماشے کرن والیا تکلیفاں مل ونجن تے رب دے گلے کرن والیا مصیبتاں مل ونجن تے رب نال شرک کرن والیا تیری اولاد مان لوے تو درباراں تے ٹکرا من مرے نئے اے حضرت جی لے لو ککڑ تے دے دیو پتر رب ساڈی سن دئی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماندا ہے ذرا دھیان کرے منتا نال لیا یا پتوریا اے اپنی انگل دے نال لا کے ابراہیم چلدا پیا ہے تاکہ میں اپنے پتر نو ذبح کر دیواں او دی راہ دے اندر۔ اس ویلے اللہ فرماندا ہے فلما ذبح ہون تے راضی تے ایک ذبح کرن تے راضی فلما اسلم اے راضی ہو گئے تے اللہ فرماندا ہے خالی راضی نہیں ہوئے وتلہ للجبین میں اپنے ابراہیم نو ویکھے اس میری محبت دی خاطر میری محبت تے یقین رکھ دے ہویا اپنے بیٹے نو دے متھے دے بل اٹھا دیتا ہے۔ ذرا دھیان کر او پترا والیا ذرا دھیان کر جے من تو نال منگے پتر ہوندے انہاں دے گردن دے اوتے چھریاں ماں پیو نہیں رکھدا ہوندا ہے اے پتر منگدا بھی تو ہوندا ہے کہ میری جائیداد دا وارث بن جائے
میری کوٹھیاں دا وارث بن جائے میرے بنگلیاں دا وارث بن جائے مگر ابراہیم نے پتر منگیا تے رب دے دین دا وارث منگیا اللہ فرماندا ہے وت ان کرا ہویا وتلہ للجبین جڑے ویلے چھری رکھ دتی اللہ فرماندا ہے سونیا تو اس امتحان وچ بھی پاس ہویا اس امتحان وچ بھی پاس ہویا جڑے یہ دعویٰ کریں دے ہیں کہ اسا پکے مسلمان ہیں پہلے اے دعویٰ کرو کہ تسا ابراہیمی بڑھنا ہے ملت ابراہیم دے پیروکار بڑھو کہ ہر قربانی ویلے اپنا سینہ حاضر کرو کہ اللہ تو کدی ساڑھے نال ظلم تے زیادتی تو جو بھی کرے نا ساڑھے حق دے اندر بہتر کریں دا اے یقین ہو جائے دنیا کو ڈرن دی ضرورت ہے وہ ایک بادشاہ آنا گیا اپنے وزیر نو نال لے کے راستے دے اندر ویندے ہاں شکار تے ویندا پیا تیر مارن لگا تے تیر او دی انگل تے لگا تے انگل کٹی گئی بڑا کوفت زدہ ہویا تے نال ہی گلے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں دیکھو جی میرا اتنا خون ضائع ہو گیا بھلا کیڑی ضرورت آئی میں شکار پہ کرندہ ہم گلے شکوے شروع کر دیتے وزیر کھلوتا نال او ہائی پکا موحد اسا کیا بادشاہ سلامت اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے اللہ جیڑا کم بھی کردا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم دا جیڑا فعل ہوندا ہے او حکمت تو خالی نہیں ہوندا جس لے وزیر دی ایک گل سنی اس انہوں لا تپ چڑھ گیا بھئی اگے انگل وڈھائی کھلوتا اتو اے مینوں لیکچر دین دن اے مینوں رب دیاں گلاں دسین دن اج کہنوں چاکھیوے نا بھئی اے سدھی لیک ماری کر ککڑ دے اتے او آدھا تینوں بڑا پتا میرے پیو دادے پائے کرین دے نے کام انجے ہے کہ نہیں اوسا کیا بھئی پہلو تا این کرو نا وزیر نو سٹو جیلچ اے بڑا موحد بندا اے مینوں پہ لیکچر دیندا اینو سٹو جیلچ سٹی گیا 6 مہینے او ہی پیا رہا تے بادشاہ آئی ودا رہا 6 مہینے تو بعد وقت ایک دفعہ شکار دا ارادہ کیتا شکار تے وینے آئے بادشاہ بھی نکل پیا چل دیا حتیٰ کہ اپنی سلطنت تو پار نکل گیا جلے پار گیا نا جڑے علاقے اتھوں دا رواج آئی کہ جڑا سونا پلے ہویا ڈٹا نوجوان ہویا اس نو او اپنے دیوتا دی قربانی دین دیا انہاں جلے ویکھیا نا بھئی اے تھا کو بڑا پلیا سنبھیا ہویا نوجوان ہے انہاں کہ آنا وقت پہلو تو تینوں قربان کرے نے بادشاہ پریشان ہویا بڑا تذبذب دا شکار بھئی ہون پھس گیا ہون چھڑاون والا بھی وزیر نوی جیل سٹ بیٹھا چاروں نچار جلے انہاں تختے تے لٹایا تے پیان اتو برچی مرندے انہاں ویکھیا بھئی اے دی انگل کٹی ہوئی انہاں کہا بھئی اے قربانی تے اینو چاہو کمال ہے بھئی اے غیر مسلم دائی عقیدہ ہے کہ جڑا اے بالا ہوئے او قربانی تے اے مسلمان ہے جڑا مسئلے ودا پوچھ دا ہوندہ جی تھوڑا جیا کٹے ہویا وقت لگ وئی سی اللہ اللہ یہ دا کئی نو لینا ہے سبحان اللہ وہ بادشاہ آدھا ہے کہ جیسے میری انگل کٹی ہوئی ویکھی میری جان بخشی گئی انگل کٹی ہوئی ہاتھ میری گردن کٹیمن تو بچ گئی مینوں یاد آیا اس وزیر دی گل جائے آکھیا ہاں کہ اللہ جیڑا بھی کریندا ہے او تیرے حق جو بہتر کریندا ہے مینوں سمجھ آ گئی کہ آج اگر میری انگل نہ کٹی ہوئی ہویا تو آج میری گردن ضرور کٹی بنیا لہذا اللہ جیڑا بھی کم کریندا ہے او دے اندر انسان دی بہتری ہوندی واپس آیا فوراً وزیر نو باہر کڈے اس آدھا ایک گل تو میں تیری سمجھ گیا کہ
اللہ جڑا بھی کام کریندا ہے وہ بہتر کریندا ہے. میری انگل کٹی ہوئی آ ادان دی اج میں صبح ہون تو بچ گیا, لیکن اے دس جڑا میں تینوں اتنا عرصہ جیل وچ سٹی رکھیا اے بھی اللہ دی کوئی بہتری والا معاملہ ہا. بادشاہ سمجھا بھی ہونے شکوہ ضرور کرے سی بھی نہیں سائیں تو سا بڑی زیادتی کی تھی, بڑا وعدہ کیتا ہی نہیں, میں نے انہیں خواہ مخواہ جیل وچ سٹیا ہی نہیں. لیکن وہ کمال ایمان والا وزیر ہے, اس نے کہا نہیں بالکل میرا اج ہی وہ عقیدہ ہے کہ اللہ جیڑا ہی عمل کریندا ہے او دے اندر حکمت ضرور ہوندی ہے, بندے دی بہتری دا سامان ضرور ہوندا ہے. اس لیے بادشاہ کہنے لگا ذرا سمجھا تو صحیح اپنا عقیدہ. اس نے کہا جناب سیدھی تے صاف اے میاں دو چار والا معاملہ ہے کہ میں بھی تواڈے نال اگر بنیا ہا شکار تے میں اوتھے نال ہوا ہا, تساں بچ ونجو ہا تواڈی انگل کٹی ہوئی آئی تے اگلے تانوں چھوڑ دیوڑا ہا تے مینوں میں بچ گیا جو جیل وچ پیا. تو اللہ تے گمان اچھا رکھیا کر, ابراہیمی بڑھن واسطے پہلا اے ہے کہ شرک کولو بچ جا. اللہ عمل دی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. ثم قال سبيلك أقوام